السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں دنیا کی ایک ایسی قوم کا جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر دنیا میں ہی جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ ناظرین، یہ وہ قوم تھی جو کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک خوبصورت لڑکی کو ذبح کیا کرتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آغاز سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام مدین تھا۔ جب یہ بیٹا بڑا ہوا تو اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ پر آباد ہو گئے جہاں پر مدین کی آل اولاد بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے مدین کی آل اولاد کو اہل مدین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کی نسل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، اور یہ نسل اتنی بڑھ گئی کہ یہ ایک بڑا قبیلہ بن گیا۔ اس طرح جب اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے اپنے علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارا جانے لگا، جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا، اور انہی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب ایکا کے نام سے کیا ہے۔ ناظرین، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس قوم کی بستی میں ایکا نامی ایک درخت ہوا کرتا تھا جس درخت کی یہ قوم پوجا کیا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے اس قوم کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب کے ایسے علاقے میں آباد تھی جو تجارت کے حساب سے بہترین علاقہ تھا۔ دور دراز سے قافلے ان کی بستیوں میں آتے اور بہت سا پھل اور اناج لے کر آتے۔ ناظرین، یہ لوگ اس قدر جاہل تھے کہ ہر 3 ماہ بعد ایکا نامی درخت کو خوش کرنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کو اس کے سامنے قربان کیا کرتے تھے، اور اس لڑکی کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے مختلف جگہ پر دفن کیا کرتے تھے۔ یہ جاہل قوم اس درخت کو اپنا خدا مانتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اس کے لیے قربانی نہ دی گئی تو یہ ہمارے کاروبار کو ختم کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ بدبخت قوم ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتی تھی۔ ناظرین، جب اس طرح یہ قوم ہر طرح کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین ہی سے تھا، اور وہ نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم کے اندر ایمانداری اور نیک نیتی کے لیے مشہور تھے۔ نبوت ملتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا اور اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے منع کیا، تو اس قوم کے بدبخت لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل دخل نہ کریں؟ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ ناظرین، اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آپ کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ناظرین، دعوت حق کے باعث یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور دھمکیاں دینے لگی کہ یا تو ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور ہماری بتوں کی پوجا کرو، ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ ناظرین، اب حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قوم میں سے ایمان کی کوئی امید نہیں، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے گا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ بالآخر اللہ کا دردناک عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے ان کی آبادی میں شدید گرمی اور گرم لو کی تپش اور حرارت کی وجہ سے بستی والوں کا دم گھٹنے لگا۔ گرمی کے باعث یہ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اپنے گھروں میں چھپنے لگے، اپنے سروں پر پانی بھی ڈالنے لگے، مگر نہ تو پانی کا اثر ہوتا اور نہ ہی کسی سائے کا، اور اس قوم کو کوئی چین اور قرار نہ ملتا، یہاں تک کہ اس قوم کے بدبخت لوگوں کے جسم جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے جھلسنے لگے، اور یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، اس بادل نے بستی کی طرف سایہ کر دیا، اور اس بادل کے سائے کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس قوم کے تمام تر بدبخت لوگ اس بادل کے سائے کے نیچے آ گئے، اور جیسے ہی اس قوم کے بدبخت لوگ اس بادل کے سائے کے نیچے جمع ہوئے تو اس وقت ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ کے گولے برسائے، اور ساتھ ہی اس قوم پر زلزلے کا عذاب بھی نازل کیا۔ اس طرح اللہ نے اس قوم پر ایک ساتھ بہت سارے عذاب نازل کیے، اور یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔